الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ معزز سامعین و حضرات، امام ابن کثیر بہت پائے کے مفسر، عظیم محدث اور ایک مورخ گزرے ہیں۔ ان کی تاریخ کی کتاب البدایہ والنہایہ معروف ہے۔ اس میں وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ شیخ عماد الدین واسطی، جو فقہا اور متکلمین کے درمیان پروان چڑھتے ہیں اور منطقی اور فلسفی بحثوں میں الجھ کر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اصل تعلیمات سے بہت دور نکل جاتے ہیں۔ جب کبھی ان کو احساس ہوتا ہے کہ میں ایک دین کا طالب علم جو ہمیشہ فقہا میں رہا ہوں، متکلمین میں نے وقت گزارا ہے، لیکن آج یہ منطقی فلسفی بحثوں میں الجھ کر میرا ذہن منتشر ہو چکا ہے، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی بزرگ عالم دین سے ملیں اور اس سے اپنے شکوک و شبہات کے بارے میں ذکر کریں۔ تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مجلس میں جائیں اور ان سے اپنے شکوک و شبہات جو ہیں وہ بیان کریں، جن کی وجہ سے آپ کا ذہن اسلام کے بارے میں منتشر ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مجلس میں گیا اور اس وقت وہ اتفاقی طور پر جو متکلمین تھے ان کی طرف سے جو اعتراضات کیے جاتے تھے اور فلسفی بحثیں کی جاتی تھیں ان کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے۔ تو کہتے ہیں جاتے ہی پہلی مجلس میں مجھے اپنے بہت سارے شبہات کا ازالہ ملا اور میں نے اپنے آپ کو اطمینان محسوس کیا۔ پھر کہتے ہیں میں نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو اپنا حال بتایا کہ میں اس طرح ان بحثوں میں الجھ کر بہت دور نکل گیا ہوں، تو انہوں نے مجھے نصیحت کی کہ آپ سیرت النبی کا مطالعہ کیا کریں۔ مولانا آزاد ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد اپنی کتاب میں اس پر تبصرہ کرتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا شیخ عماد الدین واسطی رحمۃ اللہ علیہ کو سیرت النبی کا مطالعہ کرنے کا حکم دینا امام ابن تیمیہ کا سیرت سے گہرا لگاؤ، حضور سے سچی محبت اور سیرت کے اندر مثمر وہ ثمرات ان کے سامنے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے شیخ عماد الدین واسطی رحمۃ اللہ علیہ کو سیرت النبی کے مطالعہ کا حکم دیا۔ اور کیوں نہ ہوتا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دنیا جہان کے جتنے بھی لوگ ہیں، کسی بھی سٹیٹس کے ہیں اور کسی بھی مقام و مرتبے کے ہیں، ان کے لیے نبی کائنات کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اور یہ دعویٰ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نقل کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ میرا نبی بہترین نمونہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین جس بات کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں اس میں کوئی کمی بیشی کا سوچنا ہی ایمان کے خلاف ہے۔ اور اللہ علام الغیوب ہے، وہ خلوت کو بھی جانتا ہے، جلوت کو بھی جانتا ہے، وہ انسان کی تنہائیوں سے بھی واقف ہے، اس کی سوچوں اور افکار سے بھی واقف ہے۔ تو وہ جب گواہی دے رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل نمونہ ہے، تو انسان کو اپنی رہنمائی کے لیے، اپنے اشکالات کو دور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ہدایت پر رکھنے کے لیے اور نبی کائنات پہ رستے پہ چلانے کے لیے سیرت النبی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان نوجوان وہ سیرت النبی سے بہت دور ہے، اس کے لیے بہت سارے اور آئیڈیل موجود ہیں، وہ دنیا کے سب سے بڑے آئیڈیل حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ناواقف ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے غیر مسلم مورخین، مائیکل ہارٹ ہو، ولیم میور ہو، وہ نبی کائنات کو سب سے بڑا لیڈر مانتے ہیں، جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ہونے کے ناطے سے نہیں مانتے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اس عقیدے کے باوجود بھی ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ محبت سے، عقیدت سے، سیکھنے کی نظر سے نہیں کرتے۔ ہمیں نبی کائنات کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ آج نوجوان فتنوں سے محفوظ رہیں، اپنے کردار کو درست کر سکیں، اللہ کے صحیح مشن یعنی دین اسلام کو اپنا سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کائنات کی سیرت سے پیار کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔